اب چنگڑا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے چور ہے. تو میں نے کہا یار بتا دو اس نے کیا چوری کی ہے. صبح اٹھ کے میں کہوں کہ سورج میرے سامنے کھڑا ہے, میں کہوں کہ یہ سورج نہیں ہے یہ چاند ہے. پی ٹی آئی کا ایک یوتھیا تھا, چنگڑوں سے میری بات ہوئی. ڈاکٹر اسرار صاحب نے نواز شریف یا جو ان کی فیملی تھی آج سے کئی دہائیوں پہلے ان کے بارے میں کیا کہا تھا, عمران خان کے حوالے سے کیا کہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. میں ہوں شراز چغتائی. ناظرین, ڈاکٹر اسرار صاحب نے نواز شریف یا جو ان کی فیملی تھی آج سے کئی دہائیوں پہلے ان کے بارے میں کیا کہا تھا, اور اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے کیا کہا تھا, اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے میں آپ کو واقعہ سناؤں گا تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. جو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں تو آپ کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. اس سے پہلے کہ میں تفصیل کی طرف جاؤں, جتنے بھی نئے آنے والے دوست ہیں وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے. ناظرین, ڈاکٹر اسرار صاحب نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہا تھا, یہ رات کو ایک میرے پی ٹی آئی کا ایک یوتھیا تھا, چنگڑوں سے میری بات ہوئی تو یہ میرے ذہن میں پھر ان کی بات آ گئی, تو میں نے سوچا اسی پر پھر ویڈیو بنا لوں. میں ایک پی ٹی آئی کا یوتھیا چنگڑا مجھے آ کے کہنے لگا کہ نواز شریف چور ہے, آپ اس کی حمایت کیوں کرتے ہو. حالانکہ میں تو اچھی بات جس کی پارٹی کی بھی ہو اس پر میں بات کرتا ہوں, اگر کہیں خرابیاں ہو تو اس پر بھی بات کرتا ہوں میں, لیکن جو اچھائیاں کسی پارٹی کے اندر ہو اب ان کو میں کیسے ان کو خراب کر دوں. اب صبح اٹھ کے میں کہوں کہ سورج میرے سامنے کھڑا ہے, میں کہوں کہ یہ سورج نہیں ہے یہ چاند ہے, تو کوئی ماننے والی بات ہوگی. اسی طریقے سے نون لیگ نے جو کام کیے ہیں, موٹر ویز بنائے, یونیورسٹیاں بنائی, کالجز بنائے, عوام کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں. اب میں یہ کیسے کہوں کہ انہوں نے نہیں کیے. میں تو کہوں گا بھائی انہوں نے کیے ہیں, اگر کہیں کوئی غلطی اگر ہو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن جو زیادہ اچھائیاں جب نظر آ رہی ہوں کہ یار جیسے نون لیگ کی حکومت آتی ہے ہر شخص جو ہے وہ یہ اس بارے میں خوش ہوتا ہے یار اب جو ہے جو بے روزگاری کم ہو جائے گی. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اب جو ہے روڈیں بن جائیں گی, کالجز بن جائیں گے, یونیورسٹیاں بن جائیں گی, اچھا کام ہوگا. نون لیگ کی جب بھی حکومت آتی ہے, یہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں, لوگ مجھے آگے خود بتاتے تھے. اب چنگڑا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے چور ہے. تو میں نے کہا یار بتا دو اس نے کیا چوری کی ہے. وہ کہہ رہے دیکھو اس نے جو جاتی عمرہ میں جو گھر بنایا, اتنا بڑا گھر بنایا, باہر لندن میں جا کے فلیٹس لے لیے, تو یہ چوری کا پیسہ ہے نا. میں نے کہا ثبوت کیا ہے, کوئی کیسے لگتا ہے یار یہ چوری کا پیسہ ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تم جس گھر میں رہ رہے ہو اتنا بڑا گھر ہے تمہارا, کیا یہ تمہارا اپنا ہے. کہہ رہے میرا اپنا نہیں لیکن مجھے میرے والد نے بنا کر دیا ہے. میں نے کہا تمہاری کوئی انکم ہے. کہہ رہے انکم نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر اتنا بڑا گھر کیسے بن گیا. کہہ رہے والد نے بنا کے دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے کہا اچھا اسی طریقے سے اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ نواز شریف جو ہے اس کا والد بھی ایک امیر شخص تھا, نواز شریف کا جو والد تھا اس کا شمار بھی آج سے 30-40 سال پہلے وزراء میں ہوتا تھا. اگر میں تمہیں یہ ثابت کر دوں تو تم پھر بھی مان جاؤ گے. کہہ رہے نہیں اس کا باپ تو غریب تھا, وہ تو لوہا جو ہے کاٹ کے بیچتا تھا, پتہ نہیں لوہار تھا یا اس طرح کی بات کرنے لگا. میں نے کہا میں تمہیں ثابت کر دیتا ہوں ایسے شخص کے منہ سے جس کو شاید تم بھی مانتے ہو. تو میرے پاس چونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو تھی تو اس نے اپنے منہ سے کہہ دیا یار دیکھو آج سے 30-40 سال پہلے نا میں چونکہ اس سے میری کافی لمبی بات چیت ہوئی, اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو پسند کرتا ہوں, ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. تو میں نے پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کا میرے پاس 1-2 دن پہلے ایک دوست نے مجھے کلپ سینڈ کیا, تو وہ آپ کو سناتا ہوں. میں پہلے آپ کو واقعہ سنا لوں. تو میں نے کہا میں تمہیں ایک ایسا کلپ سنا دوں یا پھر ایسے شخص کے منہ سے سنا دوں جو آج سے 30-40 سال پہلے جو نواز شریف کی تعریفیں کر رہا تھا, جو ان کے باپ کی تعریفیں کر رہا تھا, جو ان کے آپس کے بھائیوں کی تعریفیں کرتا تھا, ان کے بارے میں کہتا تھا کہ یار یہ تو بڑے نمازی اور پرہیزگار ہیں. تو پھر مان جاؤ گے. کہہ رہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے کبھی تعریفیں نہیں کی. میں نے کہا اگر کلپ سنا دوں تو پھر بات مان جاؤ گے. کہہ رہے سنا دو. پھر میں نے اس کو یہ والا کلپ سنایا. یہ کلپ بھی آپ ذرا ساتھ ساتھ سن لیں. اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب شریف فیملی کی کس طریقے سے تعریفیں کر رہے ہیں. اچھا میں کلپ یہ جو ہے یہ شارٹ کٹ آپ کو سنا رہا ہوں. پوری تفصیلی جو ہے بڑا کلپ آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا. پورا کلپ لگا اس وجہ سے نہیں لگا رہا چونکہ کاپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے. اچھا یہ ایک ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو اپنا آفیشیل جو پیج ہے اس سے اگر بندہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے تو اس سے کاپی رائٹ نہیں آتا, لیکن میں نے کسی اور سے اٹھایا ہوا ہے اور کسی نے مجھے سینڈ کیا ہوا ہے تو اس پر کاپی رائٹ کا ایشو ہوتا ہے. تو آپ یہ چھوٹا سا کلپ پہلے سنیں. تو اگر پورا کلپ آپ سننا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کے آفیشیل پیج پر بھی جا کر ڈھونڈیں, آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. یہ سنیں جی. شریف فیملی پاکستان کی حاکم بنی ہے اور معلوم تھا نماز روزے کے پابند ہیں. کچھ خاندانی اقدار بھی جو ہیں ان کے گھروں کے اندر جو ہماری مشرقی اقدار ہیں موجود ہیں.
اور اتفاق سے حج کے موقع پر ملاقات ہو گئی. حج نہیں تھا, عمرے کے لیے میں گیا ہوا تھا, ویل چیئر پر تھا, اپنے گھٹنوں کی تکلیف سے. تو حرم میں ایک بوڑھے سے آدمی آئے میرے پاس. اچھا کیا بات ہے, آپ ویل چیئر پر ہیں؟ میں نے کہا جی میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے. کہنے لگے اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, میں آپ سے لاہور میں ملاقات کروں گا. میں نے کہا آپ ہیں کون, میں آپ کو جانتا نہیں. تو کہا میں میاں محمد شریف. تب وہ کلک کر گیا میرے دماغ میں, جو بے نظیر کے زمانے میں انہیں گھسیٹ کر دستخط نکالا گیا تھا, وہ واحد موقع تھا کہ ان کا فوٹو آئے گا. ان کی وزارت اولیاء کی خط کی. تو میں نے انہیں خط لکھا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے ملنے آئیں گے, آپ تو آئے نہیں. میں سوچتا تو رہا, لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ دین کے کسی خادم کے کسی دولت مند کے دروازے پر حاضری دینا اچھا نہیں, میں نہیں کرتا. البتہ اب یہ صورتحال بن گئی ہے تو میں نے اپنا یہ کیسٹ آپ کو بھیج رہا ہوں, آپ سنیے. میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو تو ظاہر بات ہے کہ مبارکبادیں وصول کرنے سے وقت نہیں ہے, لیکن آپ سن لیں, اگر سنا سکتے ہیں ان کو بھی سنا دیں. پھر اگر کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہو تو مجھے طلب فرمائیے, میں سب کی بتا دوں. فون آ گیا کل صبح ہمارے چاروں شرفا, آپ شاید دین سے ہی واقف ہوں, میاں محمد شریف بھی, میاں محمد نواز شریف بھی, میاں شہباز شریف بھی, میاں عباس شریف بھی. ناظرین, یہ ڈاکٹر اسرار صاحب شریف فیملی کی تعریفیں کر رہے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا آپ کو, آج سے 30-40 سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب ہی تعریفیں کر رہے تھے, جن کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی رائے ہے کہ انہوں نے ایک ایسی تحقیق سامنے رکھی ہے کہ جو دور حاضر کے اندر بہت ہی زبردست آہستہ سے جا کر ثابت ہوئی, جس میں گریٹر اسرائیل وغیرہ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں, جس میں گریٹر اسرائیل کے بارے میں کہا تھا کہ اسرائیل آنے والے وقت کے اندر ایک ایسی ریاست کو قائم کر دے گا جس کا شام, اردن, عراق, فلسطین ان سب پر قبضہ ہوگا. اور آپ آہستہ آہستہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ ان کی بہت ساری تحقیقیں ایسی تھیں جو ہر بندہ آہستہ آہستہ کر کے مان رہا ہے. تو جب اس یوتھیو کو میں نے یہ کلپ سنایا تو پھر یہ کہہ رہا ہے کہ بات تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے ٹھیک کی, یہ ایک مجذوب سا آدمی تھا, سیدھا سا آدمی تھا, تو یہ باتیں تو اس طریقے سے کر لیتا تھا. میں نے کہا سیدھا آدمی نہیں تھا, اس کی ہر تحقیق صحیح ثابت ہوئی. تو اگر یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو کہہ رہا ہے کیا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آئیں شائیں بائیں, جو پی ٹی آئی کا جو وتیرہ ہے, میرا کام ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ چنگڑے بچونگڑے آگے پیچھے ہوں گے, جو اس شخص کو ماننے کی بات کرتے ہیں کہ جو بہت بڑا ایجنڈا جس میں اسرائیل سر فہرست تھا اس کو ماننے کے لیے, بنوانے کے لیے آیا تھا, تو اب وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. تو پھر میں نے کہا میں تمہیں ایک اور کلپ سنا دیتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا. اب دل پر ہاتھ رکھ کر جو سننے والے وہ بھی بیٹھ جائیں, جو پی ٹی آئی کے چنگڑے بچونگڑے. اور اس شخص کو میں نے کہا دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بھی کلپ ذرا سن لو تم, کہ تمہارے لیڈر کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کہتے تھے, اور تم خود کہتے تھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک اچھی شخصیت ہے, ان کی تحقیق ساری کی ساری صحیح ثابت ہو رہی ہے. تو یہ تمہارے لیڈر کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب, تو یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیں. 100 برس پہلے جو شروع ہوئی, اس سے بھی 100 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی, جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے, وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا, یہودیوں کی سازش, وہ آج تک چل رہی ہے. فرنگس, یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان, ایک ابھرتی ہوئی شے تھا. تو ناظرین, یہ ڈاکٹر اسرار صاحب عمران خان شیطان کے بارے میں آج سے کئی دہائیاں پہلے جو بات کی تھی 100% وہی تھی. تو آج جو چنگڑیا بچنگڑا بے شک نہیں مان رہا, بہت سارے لوگ نہیں مان رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا کام ہے آپ کو وہ راستہ دکھا دوں جو راستہ سیدھا ہو. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اس سے پہلے بھی لڑکیاں ناچیں اور اس کے بعد بھی لڑکیاں ناچیں. استغفر اللہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی توہین کرتا تھا یہ نصرت باز شخص, یہ دھوکہ دیتا تھا. تو آپ کے سامنے بہت سارے حقائق پہلے سے موجود بھی ہیں, لیکن چونکہ میرا کام ہے کہ جو سچ اور حق بات میرے سامنے ہے اس پر میں ضرور بات کروں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. اب پی ٹی آئی والے مجھے بہت سارے کہتے تھے یار ہماری عمران خان کی بہت ساری اچھی باتیں ہیں, اس پر آپ بات کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا بتا دو مجھے کون سی اچھی بات ہے, کوئی ایک بات تو بتاؤ نا کہ میں سمجھ جاؤں کہ عمران خان کے اندر کوئی اچھی باتیں تھیں یا اس نے کوئی اچھے فیصلے کیے تھے. صبح جو بات کرتا تھا شام کو تو وہ یو ٹرن لے لیتا تھا, اور وہ خود کہتا تھا یو ٹرن لینا تو سیاستدان کے لیے ضروری ہے, اس کے لوگ بھی یہ کہتے تھے. کوئی اچھی بات ہو تو میں اس پہ بات کروں نا. تو ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو ضرور آپ شیئر کر دیں, دوسرے دوستوں تک پہنچا دیں. مسلمانوں کے لیے اپنے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. خدا حافظ.